بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق مانگتا ہے، تو جو دینے والا ہوتا ہے وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ اسی طرح آج اس واقعے کے اندر بھی ایک بات ہے، جو انسان نے، ایک مزدور نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا، لیکن بادشاہ نے اسے شان کے مطابق عطا کیا۔ وہ کیا چیز تھی جو شان کے مطابق بادشاہ نے عطا کی ہے؟ اگر آپ کو نہیں علم تو آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی سوچ ضرور بدلے گی۔ معزز سامعین، کہتے ہیں کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بھی مثال دیتے تھے بڑے اچھے انداز سے مثال دیتے تھے اور بہت ہی اچھے انداز سے بات کو سمجھاتے تھے۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے، ہم نے مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور نہیں پایا، ہم نے مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت کو نہیں پایا۔ بہرحال سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور تھا، تو اس دور کے اندر ایک انسان بیمار ہوا، اس کی صحت خراب ہوئی، اس نے ایک حکیم سے، ایک طبیب سے رجوع کیا۔ جب وہ اس حکیم کے پاس گیا، اپنی صورتحال بتائی، طبیعت کے بارے میں بتایا، تو اسے طبیب نے کہا یہاں پر تمام ادویات موجود ہیں، جو میں نے آپ کو دینی ہیں وہ ساری دوائیاں موجود ہیں، لیکن ایک شہد موجود نہیں ہے۔ شہد کا ہونا لازمی ہے اور اس کے استعمال سے آپ کو افاقہ ہوگا، اس لیے شہد نہیں ہے تو یہ لو چھوٹی سی ڈبی ہے ایک، اس کے اندر شہد لے کر آؤ۔ وہ انسان چھوٹی سی ڈبی لے کر کبھی کسی کے دروازے پر، کبھی کسی کے دروازے پر، کبھی کس محلے میں، کبھی کس محلے میں، گویا ہر جگہ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا شہد طلب کرنے کے لیے، لیکن اس کے ہاتھ مایوسی کے علاوہ کوئی چیز نہ آئی، یعنی کہ اسے کسی نے شہد نہیں دیا، اسے شہد نہیں ملا۔ بالآخر تنگ ہار کر، مایوس ہو کر حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار پر پہنچا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایاز آیا۔ ایاز نے دروازہ کھولا اور پوچھا، حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربان ایاز نے اس مریض کی داستان رودات سنی اور اس مریض نے کہا یہ ڈبی ہے، اس کے اندر مجھے تھوڑا سا شہد چاہیے، اگر مل جائے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ایاز نے کہا آپ یہاں پر تشریف رکھیں، میں بادشاہ سے پوچھ کر آپ کو بتاتا ہوں۔ ایاز اندر گیا اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ساری بات بتائی، اس طرح ایک مریض آیا ہے، اس طرح ایک حاجت مند آیا ہے اور اسے شہد ضرورت ہے، اور چھوٹی سی ڈبی یہ ساتھ لایا ہے، اس ڈبی کے اندر کہتا ہے مجھے شہد چاہیے اور میں نے دوا کے طور پر استعمال کرنی ہے۔ تو حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایاز سے وہ ڈبی لے کر ایک سائڈ پر رکھ دی۔ ایاز سے وہ چھوٹی سی ڈبی جو تھی وہ لے کر حضرت سلطان محمود غزنوی نے ایک سائڈ پر رکھ دی اور حکم جاری کر دیا، یہ جو بہر بندہ آیا ہے، یہ جو مریض آیا ہے، یہ جو حاجت مند آیا ہے، یہ جو مانگنے والا آیا ہے، اسے چھوٹی سی ڈبی کی جگہ 3 ڈبے شہد کے دے دیے جائیں۔ جب یہ حکم جاری ہوا تو وہاں پر ایاز موجود تھا۔ ایاز نے کہا حضور اس کو تو تھوڑی سی شہد ضرورت ہے، آپ اسے 3 ڈبے شہد کے مہیا کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت کمال کا جملہ کہا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایاز تجھے پتہ نہیں ہے، وہ مزدور ہے اور وہ اپنی حیثیت کے مطابق مانگ رہا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق سوال کر رہا ہے، لیکن ہم تو بادشاہ ہیں، ہم اپنی شان کے مطابق اسے عطا کریں گے، ہم بادشاہ ہیں، ہم اسے اپنی شان کے مطابق دینا چاہتے ہیں۔ تو اسی چیز کو حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ پروردگار کے ہاں مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق سوال کرتا ہے، اور جب رب تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں تو احکم الحاکمین مولا اپنی شان کے مطابق اسے عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے رب سے مانگا کریں، جتنی آپ کی حیثیت ہے، جو مانگنا چاہتے ہیں، جو آپ کے دل میں جائز حاجات ہیں، جو تمنائیں ہیں، آپ اپنے رب کے سامنے کھول کر رکھ دیں۔ آپ جب اپنی تمنا، اپنی عرض اپنے رب کے سامنے رکھیں گے، رب جانے اور رب کا کام جانے، اللہ پھر اپنی شان کے مطابق تمہیں عطا فرما دیں گے۔ تو دوستو، جب بھی کوئی تمنا ہو دل کے اندر، جب بھی کوئی التجا ہو، آرزو ہو،
اپنے مالک سے رجوع کریں، اپنے خالق سے مانگیں، پھر دیکھیں رب کس طرح ہماری تمناؤں کو پورا فرماتے ہیں، پھر دیکھیں پروردگار ہماری التجاؤں کو کس طرح پورا کرتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی اپنے ہاں اور اپنے در سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ کسی کو اس ویڈیو سے فائدہ پہنچے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔